أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه لا نورا كأنهن القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرت عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لندخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بالذات ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء.
فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكاني سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت القسام؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتزنوا لي أن أهل بيتي على الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فبت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء بنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لندخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تزنوا لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل الجبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا وانزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وفازت شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
عظمت شہزادی سکینہ پر آواز بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ آج تک بابا کے سینے کو ترستی ہوں میں، یاد کرتی ہوں انہیں اور تڑپتی ہوں میں۔ رات ہوتی ہے تو آہٹ سے بھی ڈرتی ہوں میں، آج تک شمر کے دروں سے لرزتی ہوں میں۔ تم جو آ جاتے ہو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے۔ میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ میری گردن میرے کانوں سے لہو جاری ہے، سانس لینے میں ابھی تک مجھے دشواری ہے۔ مستقل شام غریباں سے یہ بیداری ہے، شمر کا خوف لحد میں بھی بہت طاری ہے۔ تم جو آ جاتے ہو تب جان میں جان آتی ہے، ایسا لگتا ہے لحد پر میری ماں آتی ہے۔ میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ آبلے پاؤں کے چلنے نہیں دیتے تھے مجھے، کاں راہوں کے سنبھلنے نہیں دیتے تھے مجھے، زخم کہلوں کے بدلنے نہیں دیتے تھے مجھے، درد حلقے سے نکلنے نہیں دیتے تھے مجھے، گرم ریتی پہ بھی سونے کی اجازت نہ ملی، باپ کی یاد میں رونے کی اجازت نہ ملی۔ میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ جس پہ سوتی تھی وہ سینہ ہوا ایسا چلنی، جیسے زندان میں ہے میرا کلیجہ چھلنی، قلب اکبر کو کرے جس طرح نیزہ چلنی، جیسے مشکیزہ لب نہر ہوا تھا چھلنی، چھلنی چھلنی میرا دل میرا جگر ہے اب تک، جاری مرکز میں بھی زخموں کا سفر ہے اب تک۔ میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔
ایک ستمگار نے مانگا تھا کنیزی میں مجھے، مجھ پہ پھینکے گئے صدقے کے ہزاروں کھرمے، سنگ برساتے رہے مجھ پہ لئی کوٹھوں سے، کھائے غم اشک پیے اور کہیں تھے فاقے، میں نے دکھ جھیلے ہے دربار میں بازاروں کے، پھر بھی ٹھنڈے نہ کلیجے ہوئے کفاروں کے، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کی عزادار میرا حال سنو، دکھ میرے شام غریباں سے چلے شام تلک، در کھائے ہے جو پانی کا لیا نام تلک، موت ہموار تھی آغاز سے انجام تلک، صرف گوندے ہی نہیں لٹ گیا رام تلک، پرسہ دینے نہیں سب لوگ ستانے آئے، قید خانے میں لئی مجھ کو رلانے آئے، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، ابر میں بھی میری گردن کا ہے رسی کا نشان، قید تنہائی ہے میں ہوں یہ اندھیرا زندہ، سب رہا ہو گئے قیدی میری ہے آہ و فغاں، سنتی ہوں ہے یہی نزدیک پھوپھی کا بھی مکان، یہ ستم وہ ہے کہ گنجائش فریاد نہیں، میں وہ قیدی ہوں میری قبر بھی آزاد نہیں، میرے بابا کی عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، شام جانا ہو میسر تمہیں ریحان و رضا، مرکد بالی سکینہ سے یہ آتی ہے صدا، کربلا جاؤ تو لے جانا یہ پیغام میرا، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ بابا، یہ بھی کہنا کہ ہر ایک زخم ہرا ہے اب تک، ریشمہ کھل گئی مجروح گلا ہے اب تک، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو، میرے بابا کے عزادار میرا حال سنو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا ونبینا والصفین المذنبین ورحمۃ للعالمین وابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوهم واکرمنی بنور الفهم، اللہم صل علینا برحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب الحسین بحق الحسین اس صدر الحسین بجہور الحجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منتظران امام زمانہ، بزرگواران مظلوم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب نے کچھ اس طرح اجاڑا یزید کو، زینب نے کچھ اس طرح اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ حسینیت کے اجالے بکھیر کے ہر سو، حسینیت کے اجالے بکھیر کے ہر سو، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب، یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم پر ایک آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم تعریف اور حمد و ستائش کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی توفیق سے عزیزان گرامی ہم 10 منٹ انشاءاللہ مسئلے مسائل لیں گے۔ خاص کر کے میں چاہوں گی کہ قانون کے بارے میں بات کروں۔ ایک قانون ہے قانون استصحاب، بہت زیادہ زندگی میں کام آنے والا یہ قانون ہے۔ قانون استصحاب یعنی ماضی کا جو شک ہے اس پر آج کا یقین حاوی رہے گا، ماضی کے شک پر آج کا یقین حاوی رہے گا۔ مثال کے طور پر آج میں قیام بمتصل رکوع کر رہی ہوں، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے میں اسٹریٹ کھڑی رہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ ایسے بھی ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جاتے، اگر قل ہو اللہ کا سورہ پڑھ لیا ہے پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ صحیح ہے، بس یہ ہو گیا قیام متصل برکوع۔ یہ اللہ اکبر کہنے سے قیام بمتصل رکوع ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، میں اگر یہ سوچ رہی ہوں کہ پہلے کرتی ہوں گی یا نہیں کرتی ہوں گی، عزیزان گرامی میرا آج اگر میں صحیح کر رہی ہوں تو مجھے سمجھ لینا ہے، یعنی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ ماضی کا جو تجھے شک ہو رہا ہے کہ تو ماضی میں یہ صحیح کرتی تھی یا نہیں، تو بھی تجھے سچ ہی سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آج میں اپنے لباس کو صحیح ڈھانپ رہی ہوں، میرے پیروں کی گھٹی نہیں دکھتی ہے، میرا دوپٹہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ جو کلائی کی پہلی لائن ہے اس سے بھی نیچے تک میں ڈھپتی ہوں، میرے بال نہیں دکھتے۔ آج میں اپنے لباس کو صحیح ڈھانپ رہی ہوں، میرا دوپٹہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، مگر پتہ نہیں میں 9 سال کی تھی تب میں صحیح پردہ کر کے نماز پڑھتی تھی یا کچھ کمی رہ جاتی تھی۔ تو اگر میں آج صحیح کر رہی ہوں، آج صحیح کا یقین ہے، تو ماضی میں کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی جو شک ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی میں سمجھوں گی کہ میری ساری وہ نمازیں بھی صحیح ہیں، یعنی میرا آج کا یقین ماضی کے شک پہ حاوی ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم کوئی کام یقین سے کر رہے ہیں تو ماضی کے شک پر دھیان دینا نہیں ہے۔ آج ہم واجب روزے رکھ رہے ہیں، اب شک ہوتا ہے کہ میں 9 سال پورے ہونے کے بعد روزے رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی، تلاش کر کے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود شریعت ہمیں آزاد کر رہے ہیں۔ یعنی آج میں روزہ رکھ رہی ہوں ریگولر الحمدللہ، اور ماضی میں مجھے شک ہے کہ شاید میں رکھتی ہوں گی یا نہیں،
تو اس शक की कोई गुंजाइश नहीं, उस शक पर आज का यकीन हावी रहेगा। मगर जिसे यकीन ही है कि 9 साल पूरे होने के बाद मैं नहीं कर रही थी, किसी भी चीज़ के बातिल होने का यकीन है माजी में, तो ये कानून उसके लिए नहीं है। माजी का शक है तो बात है कि माजी के शक पर हाल का यकीन हावी रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये 3-4 मिसालें मैंने जो दी, तो इंशाल्लाह आपको ये कानून समझ में आ गया होगा। अजीज़ों, एक बहन का सवाल है कि मेरा नाम ज़ैनब रखा गया है मगर मुझे दूसरे नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़ैनब नाम रखने से परेशानी उठानी पड़ती है। अल्लाह अकबर, कितना ज़बरदस्त नाम है ज़ैनब, बाप की जीनत। और कितनी अफसोस की बात है ऐसा सोचना कि ज़ैनब नाम रखेंगे तो परेशानी आएंगी, क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम ने परेशानी उठाई थी, क्योंकि वो मुसीबतों की माँ है, उम्मुल मसाइब है, लिहाजा हमारी बच्ची भी परेशानी उठाएंगी। नाम का असर आता है, सीरत के असरात नाम से आते हैं, उनके मसाइब का असर नहीं आता अजीज़ों। यानी शहज़ादी जनाब ज़ैनब की सीरत, उनके अखलाक, उनका सब्र, उनकी हिम्मत, उनके हौसले, उनके इल्म, उनके हिल्म, उनके जौहद वगैरह अखलाकी असरात हमारी बच्ची में आएंगे। जितने बार हम कहेंगे ज़ैनब, यानी बाप की जीनत, कितना मतलब अच्छा है और नाम भी शहज़ादी का है। इस गलत फहमी को अपने दिलों से निकाल दो, बल्कि नाम रखो ज़ैनब। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम रखने में तो कभी शक आना ही नहीं चाहिए। हाँ, उसके अलावा और कई नाम हो तो शक आए। अजीज़ों, अगर ये शक आता भी है तो पढ़ो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगर इस तरह देखे तो फातिमा ज़हरा ने क्या कम मुसीबतें उठाई 18 साल की उम्र में? क्या अली अलैहिस्सलाम ने कम मुसीबतें उठाई है? क्या इमाम हुसैन, इमाम हसन ने कम मुसीबत? तो इसका मतलब है अहले बैत में से किसी का नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन नामों के रखने से उन पर जो मुसीबत पड़ी हम पे आएंगे। अजीज़ान गिरामी, ये कितना शैतानी ख्याल है। अब्बास नाम रखेंगे तो जलाल, अरे अब्बास अलमदार ने जो सब्र की है उसका जवाब दुनिया नहीं ला सकती। परवरदिगार आलम हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए कि ऐसे शैतानी ख्याल को दिल में न लाए और कभी ज़बान पर भी न लाना। तो ज़ैनब नाम रखना बहुत बेहतरीन नाम है ये। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे, हम अपनी बच्चियों के नाम ज़ैनब रखे, फातिमा रखे, ज़हरा रखे, मासूमा रखे, इंसिया रखे, जमीला रखे, फरीदा रखे, सब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह के नाम है। खैर अजीज़ान गिरामी, और बात बताती चलूँ, अगर शैतानी वसवसे आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? बादे नमाज सुबह 11 मरतबा सूरे फलक पढ़े, 11 मरतबा सूरे नास पढ़े। इंशाअल्लाह शैतानी वसवसे दूर हो जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर शैतानी वसवसे आ रहे हैं तो 11 मरतबा फलक और 11 मरतबा सूरे नास बादे नमाज सुबह पढ़े इंशाअल्लाह। अजीज़ों, हम जल्दी से अपने मौजू पर आ जाते हैं। अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी हयात जावेदानी सिर्फ उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब हमारा खातिमा बिल खैर हो। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह सुए खातिमा से बचें। सुए खातिमा के असबाब क्या है? अजीज़ान गिरामी, बगैर किसी वैलिड रीज़न के बिला वजह तलाक, अजीज़ान गिरामी, जो बिला वजह तलाक लेते हैं, देखिए इस्लाम में तलाक जायज़ है मगर बेहद नापसंद किया है। मगर अजीज़ान गिरामी, कभी वैलिड रीज़न हो तो तलाक ले सकते, मगर बिला वजह तलाक, छोटी छोटी बातों पे तलाक, कैसे रीज़न होते हैं अजीज़ान गिरामी कि उनकी अक्ल पर हंसना आता है। हंसना तो क्या बल्कि रोना आता है। अजीज़ों, खुदा, उसके रसूल, तमाम पैगंबर, तमाम फरिश्ते की लानत उस पर होती है। मलिकुल मौत उसके पास आकर कहते हैं कि तुझे जहन्नम की बशारत हो। खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल
बगैर रिजन तलाक लेने वाली औरत से बेजार है, निज उस शख्स से भी बेजार है जो अपनी बीवी को इतना सताए कि वो खुला लेने पर मजबूर हो जाए। अजीज़ान गिरामी, खुला यानी सामने से पैसे देके तलाक लेना, उसे खुला कहते हैं। तो ऐसे शख्स से भी बेजार है अजीज़ों, जो अपनी बीवी को इतना सताए कि वो खुला लेने पर मजबूर हो जाए। उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में तो तलाक़ें हो रही हैं अजीज़ान गिरामी। जब उसके अंदर देखा जाता है तो कभी कभी बस सिर्फ तकब्बुर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से औरत अपने मैके चली गई है तो सिर्फ फिर जब समझाया जाता है कि सब बात भी हो जाती है, आखिर इस बात पे अटक जाता है काम कि वो लोग रखना है, हम लोग लेने नहीं जाएंगे। तो हम लोग लेने क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमें क्यों ये इसरार है कि वो लोग छोड़ने आए? या लड़की वालों को ये इसरार क्यों है कि वो लोग लेना है तो ही हम भेजेंगे, हम नहीं छोड़ने जाएंगे? अजीज़ान गिरामी, एक इतनी छोटी सी बात पर फिर तलाक हो जाती है। अगर झुक गए उस टाइम तो इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा हादसे से बच जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, दिलों को जीतना है, दिल झुकने चाहिए और दिल इस तरह नहीं झुकते। मोहब्बत करो तो मोहब्बत मिलेंगी, झुको तो सामने वाले भी इज्जत दो तो इज्जत मिलेंगी। परदिगार आलम हम सबको तौफीक दे। और कुछ तलाक़ें इसलिए हो रही है ये मोबाइल की वजह से। अजीज़ान गिरामी, सिर्फ बच्चे नहीं फंस रहे हैं, जवान फंस रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, जवानी जिनकी बीत चुकी है वो भी इस मोबाइल में फंस रहे हैं। शैतान ने बहुत अच्छा खिलौना हमारे हाथों में थमा दिया है। अजीज़ान गिरामी, मोबाइल से दीन की इतनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं हम, मगर हम इसे जहन्नम में जाने का वसीला बना रहे हैं। हर इंसान को सोचना चाहिए अजीज़ान गिरामी, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बर्फ़ का व्यापार है। अगर बर्फ़ पिघल गया तो फिर बेच नहीं सकते, फिर उससे कोई कमा नहीं सकता, बस पानी हो गया, ख़त्म हो गई बात। ज़िंदगी चली जाएंगी, फिर क्या करेंगे? फिर वापस आना नहीं नसीब होगा अजीज़ों। जनाब अबू ज़र से कह रहे हैं रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र, दिरहम और दिनार से भी ज़्यादा कंजूसी से अपने वक्त को खर्च करो। तो अजीज़ान गिरामी, अगर मैं कहूँ कि इस मोबाइल के कोई भी नुकसान नहीं है, मान लो कोई भी नुकसान नहीं है, तो भी हमारा वक्त जा रहा है, हमारी ज़िंदगी जा रही है, जो सबसे बड़ी कीमती है, कीमती मोती से भी कीमती हमारी सेकंड है, वो जाया हो रही है। अजीज़ों, बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से बिठा के, समझा के, इमाम की मदद मांग के, तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ के उनको बताओ कि बेटा हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा मकसद हयात क्या है, हमें क्या हासिल करना है इस दुनिया से, और फिर हमेशा की दुनिया के लिए हमें क्या तैयारियां करना है। माएँ बस जोर जोर से चीखम चीख कर रही हैं, मोबाइल नहीं लेवानो, मोबाइल नहीं लेवानो, मोबाइल नहीं मांगतो, मगर जब बच्चे जिद करते तो दे देते हैं। अरे बच्चों को समझाओ अजीज़ों, अगर बच्चे इतने छोटे हैं कि वो नहीं समझ रहे तो तुम खुद मोबाइल से दूर रहो। हम सबको स्मार्टफोन चाहिए, हम कोई छोटा फ़ोन यूज़ करने में हमारा इंसल्ट समझते हैं हम। क्या ज़माना आ गया अजीज़ान गिरामी, बच्चे बिगड़े तो बिगड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे स्टेटस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। परदिगार आलम हमारी कौम को नेक तौफीक अता फरमाए। हद तो ये हो गई है अजीज़ान गिरामी कि माँ खुद इतनी बार फ़ोन लेके बैठती हैं कि वो अपने बच्चे को इसलिए फ़ोन देना नहीं चाहती क्योंकि वो भी खुद बिजी है इस फ़ोन में, लिहाजा बच्चे को दूसरा फ़ोन दिला देती है।
حد ہو گئی عزیزان گرامی. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم عزادار ہیں, ہم فاطمی ہیں. ہمارا ایک ایک کردار, ہمارا ایک ایک لمحہ حسینی ہونا چاہیے, فاطمی ہونا چاہیے. عزیزو, ہمارے اندر جھلک دکھائی دینی چاہیے کہ ہم عزادار حسین علیہ السلام ہیں. عزیزو, یہ کیسے اگر ہمارے بچوں کو آج ہم نے نہیں سنبھالا, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو, ان کو کھیل لگاؤ, ان کو اچھی اچھی باتیں کرو, ان کو نئے نئے قصے سناؤ. کوئی فون تمہارے پاس نہیں مانگے کیونکہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لہٰذا تم اپنے بچوں کو فون تھما دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا نہیں ہے, جلدی کام نہیں کرنا ہے, لہٰذا ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا. جو کام 10 بجے ہو جانا چاہیے تھے, آج نماز کے ٹائم پر ہم فری نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہمارا ناشتہ ہی 10 ساڑھے 10 بجے ہوتا ہے, پھر ہم کام ہاتھ میں لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر بچوں کی یہ بچے نعمت ہیں اور نعمت آزمائش ہے. عزیزان گرامی, پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر کے امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنائیں. شیطان کے ہاتھ کے کھلونے نہیں بنانا ہے ہمیں. ہمارے بچے عزیزان گرامی, ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس موبائل میں کر کیا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے عزیزان گرامی, 13 14 15 16 سال کے بچے عزیزان گرامی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رکھنے لگے ہیں. اور پھر یہ بات جب آگے بڑھ جاتی ہے, رشتے ہوتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. عزیزان گرامی, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے زیادہ آپ واقف ہے, مگر بس میں ایک حق ادا کر رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھا جائے. عزیزان گرامی, ایک ضرورت کی چیز ہے ہماری موبائل, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے رہ جائیں. موبائل کے ذریعے شیطان ہمیں جو کروانا چاہے ہم کر لیں, نہیں, یہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا اس کا شکر ہے. عزیزو, کتنے کام ہمارے آسان ہو رہے ہیں, کتنا علم ہم اس موبائل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, کتنا علم ہم پھیلا رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہمیں دین کی مدد کرنا ہے مخلصانہ اس موبائل سے, اپنے علم کو بڑھانا ہے. نہیں کہ عزیزو ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں, ایسی چیزیں دیکھیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ چلو کوئی فائدے والی بھی چیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر عزیزان گرامی, اگر آپ کے پاس گڈ, بیٹر اور بیسٹ 3 کام آ جائے اور آپ نے گڈ کام کیا, بیٹر کام کیا, بیسٹ نہیں کیا, تو یہ آپ کا نقصان ہے اس دنیا میں. عزیزان گرامی, پروردگار عالم ہمیں صحیح وقت پہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مثال کے طور پہ میں مجلس آن کر کے بیٹھ گئی, حالانکہ وہ مجلس میں بعد میں سن سکتی تھی, وہ مجلس یوٹیوب پر موجود تھی, مگر میں نے وقت نماز, میرا دل چاہا میں مجلس سن رہی ہوں. نہیں عزیزو, وقت اذان ہے تو ہم نماز ہی پڑھیں گے نا, بعد میں مجلس سنیں گے. مجلس کا وقت تو مقرر نہیں ہے, نماز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. دونوں بہترین کام ہے عزیزو, علم حاصل کرنا, بلکہ عبادت کے فضل سے علم کا فضل بہتر ہے. مگر یہاں واجبات کی بات ہے, یہاں اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے, یہاں اول وقت نماز پڑھنا ہے. اب کتنے بچے موبائل ہاتھ میں تو نماز پڑھنے, جماعت نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے اور وقت اذان کھڑے بھی نہیں ہوتے. اگر موبائل میں اذان آ بھی رہی تو بند کر کے اپنا کام کرتے ہیں. عزیزو, تو یہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں یا ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں؟ سوچے. اور عزیزان گرامی, کتنے گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ اس موبائل کی وجہ سے گھر پہ توجہ نہیں دی جاتی, ہسبینڈ وائف پہ توجہ نہیں دیتے, وائف ہسبینڈ پہ توجہ نہیں دیتے, دونوں اپنے اپنے موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں. محبت کی باتیں ایک طرف ہے عزیزان گرامی, ہر ایک کو موبائل میں انٹرسٹ ہے, واٹس ایپ کے میسج دیکھنے میں انٹرسٹ ہے. سوچے عزیزو, ہم کہاں جا رہے ہیں. اور آج ہمارے بچے اگر یہ موبائل کو لے کے بیٹھ جائیں گے, ان کی
जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी वो लोग नहीं करते, लिहाजा उनकी फिजिकल भी कितने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी अजीज़ान गिरामी बहुत कम हो रही है। आप YouTube पर जाके देख सकते हैं कि इस मोबाइल के इस्तेमाल के कितने नुकसान बताए जा रहे हैं, इसके जो वेव्स है वो हमें कितने नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या हम इतने समझदार नहीं हैं कि अपने फायदे और नुकसान की बात सोच के फिर हम अमल करें? बार तो ऐसा होता है कि मजलिस में माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे घर पे हैं, क्या कर रहे हैं? लेसन। अजीजों, आपको नहीं मालूम कि जो मोबाइल आप घर पे रख के आए हैं, आप समझ रहे वो लेसन कर रहे हैं, मगर आपको नहीं मालूम वो क्या क्या कर रहे हैं। उनको सब हाइड करने आ रहा है, उनको सब अजीज़ान गिरामी डिलीट करना आ रहा है, उनको सब आता है जो आपको नहीं पता चलेगा। अपने बच्चों को मारिफत इमाम ज़माना दिलाओ, अपने बच्चों को नमाजी बना दो और खौफ खुदा उनके दिल में डाल दो। बाकी आज के ज़माने में बच्चों की अजीज़ान गिरामी हम CID करके उनको नहीं रोक सकते। तो अजीज़ों, जब बिला वजह तलाक जो ले लेता है किसी वैलिड रीज़न के बगैर, खुदा, उसके रसूल, तमाम पैगंबर, तमाम फरिश्तों की लानत उस पर होती है। मलिकुल मौत उसके पास आकर कहते हैं कि तुझे जहन्नम की बसारत हो। खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल बगैर रीज़न तलाक लेने वाली औरत से बेजार है। निज उस शख्स से भी बेजार है जो अपनी बीवी को इतना सताए कि खुला लेने पर मजबूर हो जाए। तो अजीज़ान गिरामी, तलाक वो चीज़ है कि हलाल है मगर बेहद नापसंदीदा है। आओ हम अजीज़ान गिरामी इस बारे में कुछ हदीसें देखें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुझे जिब्राइल ने औरतों के बारे में इतनी ताकीद की है, मुझे जिब्राइल ने औरतों के बारे में इतनी ताकीद की है कि मुझे ये गुमान होने लगा कि जब तक वो खुले आम बदकारी न कर ले उन्हें तलाक नहीं दी जा सकती। अजीज़ान गिरामी, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके अहले बैत कौन हैं? क्या आपकी अजवाज हैं? आपने फरमाया नहीं, खुदा की कसम, क्योंकि कभी कभी किसी की बीवी एक ज़माने तक अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करे, लेकिन जब मर्द उस औरत को तलाक दे तो अपने बाप और ख़ानदान की तरफ पलट जाती है। पैगंबर के अहले बैत उनकी अस्ल और उनके जद्दैन हैं। यानी अजीज़ान गिरामी, पैगंबर के जो अहले बैत हैं, पैगंबर के अहले बैत उनकी अस्ल और उनके जद्दैन हैं कि पैगंबर के बाद उन पर सदका हराम है। तो अजीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा की हदीस हमेशा याद रखे कि वो चीज़ जो जायज़ है मगर अल्लाह को नापसंद है वो है तलाक। अजीज़ान गिरामी, और ये सुए खातिमा का बिला वजह जो तलाक होती है वो सुए खातिमा का सबब बनते हैं। दूसरी चीज़ है कत्ल करना। छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन के कातिल के लिए छठे इमाम ये फरमाते हैं कि तुम यहूदी मरो या नसरानी मरो या काफिर मरो, तुम्हें मुसलमान की मौत नसीब नहीं होगी। अजीज़ान गिरामी, एक मोमिन को कत्ल करना ऐसा है कि मानो पूरी कायनात के लोगों को कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अजीज़ों से एक सदूक ने काबुल आमाल में इसके बारे में लिखा है कि शायद 500 मरतबा उसे कत्ल किया जाए और सज़ा अलग। अजीज़ों, सुए खातिमा के एक और सबब देखे, गुरूर और तकब्बुर। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम इस तकब्बुर से हमें बचाए, खुद पसंदी से बचाए, खुद पसंदी के ऐब हमें दिखला दे, खुद पसंद
اور تکبر کرنے والے اپنے اعمال کو زیادہ سمجھتے ہیں، اپنے گناہ کو کم، اور یہی وجہ بن جاتی ہے عزیزوں کہ سوء خاتمہ کے شکار ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے اعمال کو گاتے ہیں، سب کو بتاتے رہتے ہیں، لہٰذا ریاکاری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کمزور عقیدہ رکھنے والے ایسے ہے کہ تھوک سے چپکائی گئی چیز، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے چپکانے کے لیے، فیویکول نہیں ہے، فیویکوک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تھوک سے کسی چیز کو چپکائیں گے تو چپک کے رہیں گی؟ نہیں، ایک پھوک سے الگ ہو جائیں گے۔ تو کمزور عقیدہ رکھنے والے ایسے ہے کہ مانو تھوک سے چپکائی گئی چیز، جب کبھی بھی ان پر نوازش ہوتی ہے نعمتوں کی تو کہتے خدا نے ہمیں بڑی عزت دی، مگر جیسے ہی نعمت واپس لی جاتی کہتے خدا نے ہمیں ذلیل کر دیا، فوراً حرف شکایت زبان پر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی خوشحالی رخصت ہوئی ویسے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہونا کیا چاہیے؟ اگر عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لے، کربلا میں ایک شہید کی لاش اٹھانے کے بعد عزیزان گرامی امام حسین کے چہرے کی سرخی بڑھ رہی ہے۔ الہی رضن بقضائہ، اللہ اکبر، تسلیما لامر۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کہتے تھے میرے جسم کے، مفہوماً کہہ رہے ہو کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر بھی اے پروردگار تیرے ساتھ میں جو محبت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا لگاؤ فقط اس وقت خدا سے رہے جب تک خدا ہمیں سب کچھ دیتا رہے، آسائش رہے، سہولت رہے، اور اگر تھوڑی سی آزمائش لے لی، ایگزام لے لی، ٹیسٹ لیا تو شکایت کرنے لگے۔ نہیں، ہر حال میں راضی رہنا ہے، راضی برضا رہنا ہے عزیزو اللہ کی ہر قضا و قدر پر۔ یہ کمزور عقیدے کی نشانی ہے کہ اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ہم عزیزان گرامی فریاد و شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، ایسے لوگوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بیماری گھر میں آتی کہتے الحمدللہ، غریبی آئی کہا الحمدللہ، موت آئی کہا الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، خالی ایسے ہی بات نہیں کرتی، اس کے بھی واقعات ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک عورت، اس کے بچے نے جب اس کی گود میں سانس توڑی ہے، ماں کو پتا چلا کہ روح قبض ہو گئی، زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ایک دوسری چیز جو شیطان کا زہریلا تیر ہے، جو عزیزان گرامی سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہے نظر حرام۔ بس میں ایک واقعہ کہوں گی جو روح البیان کا ہے، بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ 3 بھائیوں کی یہ بات ہے جو کہ مؤذن تھے۔ عزیزان گرامی، اذان دینے والے کا کتنا زیادہ مرتبہ ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے اذان دینا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے کہ خدا اذان دینے والے کو بخش دے۔ اذان دینے والا شہداء، صدیقین، انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ عزیزو، اذان دینے والے کی تمام لوگ گواہی دیں گے، جنات، انسان، زمین، آسمان، مٹی کے ذرے بھی گواہی دیں گے۔ اذان دینے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اذان دینے والے کو 80,000 کی شفاعت کا حق دیا جائے گا، یعنی صرف خود نجات نہیں پائے گا، 80,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا، دوسروں کی نجات دلوائے گا۔ عزیزان گرامی، گنہگار ختم ہو جائیں گے، حق کے شفاعت باقی رہے گا۔ ہر شخص کے پاس 80,000 کا حق کے شفاعت ہوگا تو سوچے کس طرح گنہگار بخشے جائیں گے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے کہ اذان دینے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا اور حسرات الارض سے وہ محفوظ رہے گا، سانپ بچھو وغیرہ اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ جو اذان دینے والے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو مخصوص سواری پر بٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا اور فرشتے ان کے احترام میں ان کی سواریوں کو تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے، اور ان سواریوں پر سوار ہونے والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو بلند آواز سے اذان دیتے ہوئے داخل ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ اذان دینے والے کو 40,000 شہید، 40,000 صدیقوں کا ثواب دیا جائے گا، 40,000 گنہگار عزیزان گرامی اس کی صفات سے جنت میں جگہ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب وہ محمد رسول اللہ کہیں گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو 40,000 فرشتے اس کے واسطے ثواب لکھیں گے۔ جو اخلاص سے خلوص سے اذان دے گا اس کا اجر اس شہید کے مانند ہے جو اپنے خون میں گلتان ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بار بھی اذان دیتا ہے اخلاص سے، خلوص سے اور تقرب الہی کی نیت سے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فقط ایک اذان سے تمام زندگی کے گناہ معاف۔ وہ خدا کی پناہ میں رہے گا، خدا اس پر احسان کرتا رہے گا اور جنت میں شہداء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اذان دینے والے امانت دار ہوتے ہیں۔ وسائل السیاہ میں ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کی نگاہ جھکی ہوئی ہوگی اس وقت اذان دینے والے سر بلند ہوگے۔ اپنے بچوں کو اذان کی رغبت دلاؤ۔ عزیزان گرامی، جبرائیل جب اذان کا حکم لے کر آئے آپ نے علی علیہ السلام کو کہا بلال کو بلاؤ۔ علی علیہ السلام نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثواب الاعمال سے ایک صدوق علیہ السلام کی جو کتاب اس میں کہ جو اذان اور اقامہ دے کر نماز پڑھتا ہے ملائکہ کی 2 صفیں اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھتی ہیں، اور فقط اقامہ کہتا ہے تو 1 صف، اور یہ صف مشرق و مغرب تک کی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ اتنا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے۔ عزیزو، امام خمینی نے ایک بہت اچھی بات کہی، اگر کوئی اذان و اقامہ دیتا ہے تو فرشتوں کا امام جماعت بن جاتا ہے، یعنی پیچھے فرشتے پڑھ رہے ہم جماعت نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ اس بات کو تائید الہی سمجھے، اب جب اتنا مرتبہ ملا ہے کہ فرشتوں کے امام بن گئے تو گناہ کر کے مرتبے کو نہ گھٹانا۔ عزیزان گرامی، انما یتقبل اللہ من المتقین، نیکی تو صرف اور صرف صاحب تقویٰ کی قبول ہے۔ بہت ہی صاحب معرفت ملا ہادی سبزواری اس بات کے اتنے قائل تھے کہ اگر دوران درس اذان کی آواز آ جاتی تھی تو درس کو روک کر خود بھی اذان کہنے لگتے تھے۔ آیت اللہ محمد جواد حمدانی جو اپنی نماز کے خضوع خضوع میں بڑے مشہور تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد میں داخل ہوا، میں نے مسجد میں ایک شخص کو جو انتہائی ضعیف کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا دیکھا۔ محمد جواد حمدانی بے انتہا عارف اور صاحب معرفت عالم تھے، کہتے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں کی صفیں اس کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے۔ اس ضعیف کو معلوم نہیں ہے مگر میں سمجھ گیا کہ اس نے اذان و اقامہ کہی ہے۔ باقاعدہ ایسا عالم ہے جن کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے علماء اذان اور اقامہ جب ہو رہی ہوتی روبرو قبلہ بیٹھ کر دہراتے ہیں۔ جو اذان کا احترام کرتے ہیں باقاعدہ یہ نوٹ کی گئی بات ہے کہ اس کے وقت آخر کلمہ پڑھنا ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اذان کے احترام میں یہ شامل ہے کہ خاموش ہو جائیے اور عزیزان گرامی اور اسے دہرائے۔ اگر اللہ اکبر کہتے تو ہمیں بھی پھر کہنا ہے آہستہ سے اللہ اکبر، یہ اسباب توبہ ہے۔ مگر عزیزان گرامی اتنا زیادہ ثواب، اتنا بہترین کام، سب کو بلا رہے تھے، یہ بھائی لوگوں کا کام تھا، مؤذن تھے وہ۔ ایک بھائی نے 10 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، 1 دن 2 دن نہیں، 10 سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیے۔ دوسرے بھائی نے کچھ سال تک انجام دیے۔ تیسرے بھائی کی جب باری آئی اس نے منع کر دیا، نہیں مانا کہ میں اذان دینا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے پیسے بڑھائے، سمجھایا، نہ مانے۔ بعد میں ایک شرط پر راضی ہوئے کہ میں مسجد کے مینارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں گا۔
جب بہت اصرار بڑھا تو کہا کہ اس اذان کی وجہ سے میرے دونوں بھائی سوء خاتمہ کے شکار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھائی کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو جھڑک دیا، کیا ضرورت ہے، ابھی کیوں قرآن پڑھ رہے ہو، کیا چیز ہے قرآن، مت پڑھو، اور خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، دونوں الگ الگ مقام پر، وہ تیسرا مؤذن کہتا ہے دونوں بھائی میرے الگ الگ مقام پر میرے خواب میں آئے، کہا کہ ہمارا خاتمہ خراب اس لیے ہوا ہے کہ جب ہم مینارے پر چڑھتے تھے تو اطراف کے گھروں میں نامحرم پہ نگاہ ڈالتے تھے، اس کی وجہ سے عذاب ہوا ہے کہ وقت انتقال ہمیں ان چیزوں سے کراہیت ہو رہی تھی۔ عزیزو، شیطان کے جہر آلود تیر میں سے ایک تیر ہے حرام نظر۔ حرام نظر سوء خاتمہ کی وجہ بن سکتی ہے، اور حرام نظر کرنا ان موبائلوں نے بہت آسان کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزیزو، ویڈیو کالنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری قوم کے تمام لوگوں کو حرام چیزوں سے بچائے۔ عزیزو، یاد رکھنا، اگر حرام سے بچو گے تو خدا حلال سے وہ لذت عطا کرے گا۔ عزیزو، اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، مال کی شدید محبت انسان کو عزیزان گرامی سوء خاتمہ دلا دیتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، انجام بخیر نہیں ہوتا۔ مال کی شدید محبت۔ عزیزو، سید دستگیب سراجی نے ایک کلیجی فروغ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے دن بھر کی کمائی کو ایک تھیلی میں رکھتا تھا۔ جب حالت اعتذار میں تلقین پڑھنے کا موقع آیا، اماموں کے نام آتے تھے، اس کی زبان رک جاتی تھی۔ بہرحال حکم خدا ہوا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم امام کے اتنے شیدائی آخر کیوں رک جاتے تھے؟ کہا، جیسے ہی میں امام کا نام لینا چاہتا تھا، میرے سامنے ایک شخص آتا تھا جس کے ہاتھ میں میری تھیلی ہوتی تھی، کہتا تھا اگر نام لیا تو میں تمہاری تھیلی پہ قبضہ کر لوں گا، کیونکہ مجھے وہ تھیلی بہت عزیز تھی، نام نہیں لیتا تھا۔ سوچے عزیزو، دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ عزیزو، کون ہے جو یہ کہے کہ میں پیسے بغیر دنیا بسر کروں گا؟ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس دنیا کے دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں تو بیٹھنا ہے، دریا کے پانی میں کشتی کو بہانا بھی ہے، کشتی میں بیٹھ کر دریا کو عبور کرنا ہے، مگر دریا کے پانی کو کشتی میں نہیں آنے دینا ہے۔ ایمان، عزیزان گرامی، ایمان کی کشتی میں سوراخ کر کے یہ پانی دریا کا ہماری کشتی میں نہیں آنا چاہیے، یعنی مال دنیا ایمان کی کشتی میں سوراخ کر کے نہ آئے۔ حلال سے کمائیں، حلال میں استعمال کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حلال رزق کمانا نماز کے بعد کی سب سے بہترین عبادت ہے۔ عزیزو، خاتمہ کا ایک سبب مومن کو تانا دینا ہے۔ کتنی معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک مومن کو تانا دینا، کبھی بھی کسی کو بھی ہم تانا دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات بھی نہیں لگتی، ہمیں یہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم نے کسی کے دل کو دکھا دیا۔ عزیزو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن کو تانا دیتا ہے، اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کے گناہ دوسرے کو بتاتا ہے، دوسروں کے سامنے سے ذلیل کرتا ہے، وہ بدترین موت مرے گا۔ کیا کہا ہمارے چھٹے امام نے؟ کہ جو شخص بھی مومن کو تانا دیتا ہے، مینو مارے چھے، اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کے گناہ دوسرے کو بتاتا ہے، دوسروں کے سامنے اسے ذلیل کرتا ہے، تو وہ بدترین موت مرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک خاتمہ کا ایک سبب ہے نماز میں سستی کرنا۔ یہ نماز میں سستی کرنا ہی ہے کہ صبح کی نماز قضا ہو جا رہی ہے۔ عزیزو، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ نماز صبح قضا بھی کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ
मदरसों में अलग अलग जगह पे जब जाना हुआ, पता चला अजीजों, एक जगह तो सुबह की स्कूल में जो बच्चियां आती थी, यानी नमाज सुबह का वक्त पे वो जागती थी, उठती थी, तैयार होती थी, स्कूल में आते थे, मगर नमाज पढ़े बगैर आ जाते थे। सोचिए अजीजों, एक वाजिब नमाज 1000 हज से बेहतर है, और एक हज सोने से भरे हुए उस मकान से बेहतर है कि उसे राह खुदा में इस तरह बांट दिया जाए कि उसमें कुछ भी बाकी न रहे। अजीजों, किसी की फ्लाइट नहीं छूट जाती, किसी के एग्जाम नहीं छूट जाती, चाहे कितने भी बजे हुए, आराम से वो लोग सब कर लेते हैं। मगर नमाज की बारी आती तो बोले कितनी ठंडी है, कितनी जल्द नमाज का टाइम होता है। अजीजों, हम बंदे हैं, हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं अल्लाह के। अजीजों, नमाज सुबह कज़ा कर लेते आराम से, और हल्के से अफसोस करने के बाद कज़ा दे देते हैं। नमाज के लिए बेदार होना है तो सूरह कहफ की आखिरी आयत को पढ़ो, मजमुए में है। और सबसे आसान रास्ता है जल्दी सोना। अजीजों, ये मोबाइल ने हमारे सोने और जागने के वक्त भी खराब कर दिए। रात लेट लेट तक मोबाइल के साथ रहते हैं और फिर सुबह आंख नहीं खुलती। और ऐसे भी मोबाइल के जरिए जो गुनाह कर लेते हैं, इमाम कहते हैं कि तुम्हारे गुनाहों की जंजीरों ने तुम्हें बांध दिया है, लिहाजा तुम नमाज सुबह के लिए नहीं उठ सके। अजीजों, हर एक को सोचना है। मैं नहीं समझती कि मैं नहीं सोचूंगी, हर एक को सोचना है, क्योंकि अगर मैं कोई गुनाह मोबाइल के जरिए नहीं कर रही, मगर अगर मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, अजीजों, हमारी सेहत को असर पड़ता है, हमारी फैमिली लाइफ पे इसका असर हो रहा है। एक टेबल पे सब बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सोचिए, मजाकिया तौर पर लोग ये कहते भी हैं कि डायरेक्ट बात नहीं होगी इनसे, फ़ोन करो तो बात होगी। अजीज़ा निगरामी, हमारी ज़रूरत के लिए आया था मोबाइल, मगर हम मोबाइल के गुलाम बन के रह गए हैं। परवरदिगार आलम हमारी पूरी कौम को ये तौफीक दे कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करके आखिरत की पूंजी इकट्ठा करेंगे। परवरदिगार आलम हम सब क्या खातिमा बिल खैर करें। निगरामीन, अबुल कासिम ने रिवायत की है कि एक शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था कि हुसैन, आपको फुरात से एक बूंद पानी न दूंगा यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। अजीज़ा निगरामी, या फिर आप इब्ने ज़ियाद के हुक्म को कबूल कर लो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, इसे प्यास से हलाक कर और उसकी प्यास हरगिज़ न बुझे। अजीज़ों, फिर उस शख्स पर प्यास का इतना गलबा हुआ, वो शख्स इतना पानी पीता था फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी। हाय प्यास के वो अजीज़ा निगरामी चिल्लाता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया। अजीज़ों, ये सूए खातिमा हुआ। इमाम वक्त को उसने अजीज़ा निगरामी अजियत दी थी, और क्या उसका अंजाम हुआ। ये वो बदबख्त लोग थे अजीज़ों, जो इमाम ज़माना की, यानी अपने ज़माने की इमाम हुसैन की मारिफत नहीं रखते थे। दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें आखिरत के दर्दनाक अजाब के खौफ से बेपरवाह बना दिए थे। इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद किया था, जबकि लोग जानते थे कि इमाम वक्त के मुकद्दस वजूद के वजह से अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल करता है। पानी जैसी अजीम नेमत कायनात को हासिल होती है। अजीज़ों, ये वो जहन्नम वासी थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पानी पर पहरा लगा दिया था, जबकि ये पानी इमाम अलैहिस्सलाम के सदके में जमीन और जमीन वालों को सैराब करता है।
ہم بھی دعا کرے پروردگار جن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا، جو راضی ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا، اس پر تیرا بدترین عذاب نازل کر۔ عزیزان گرامی، جو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہیں، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہیں سوء خاتمہ نصیب ہوا۔ مگر آؤ دیکھیں کس طرح عزیزان گرامی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ روم کا سفیر دربار یزید میں ہے، حسین علیہ السلام کا سر تشت میں سامنے رکھا ہے۔ تصور سرت ہے عزیزو، دربار یزید روم کا سفیر ہے، سر تشت میں سامنے رکھا ہے، مظلوم کی مظلومیت پر ترس آ گیا، اور جب یہ معلوم ہوا روم کے سفیر کو کہ ایک نبی کے نواسے کا سر ہے، خوف خدا سے دل کانپ اٹھا، بولا یزید افسوس ہے تجھ پر اور تیرے دین پر، ارے تجھ سے اچھا تو ہمارا دین ہے، مجھے دیکھ میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں، اور ہمارے جد داؤد کے درمیان بہت سی پشت گزر چکی ہے، مگر آج تک امتیں مسیح میری عزت و تعظیم کرتی ہیں، میرے پاؤں کی خاک کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتی ہے، اس لیے کہ میں ایک نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ لیکن تو نے تو غضب کر دیا اپنے نبی کے نواسے کو، جس کے درمیان اور تیرے نبی کے درمیان صرف ایک پشت کا فاصلہ ہے۔ تو نے اس نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، صرف قتل نہیں کیا بلکہ اپنے اس فعل پر فخر بھی کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حکم ہوا اس نصرانی کو قتل کر دو ورنہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں رسوا کرے گا۔ حکم قتل سن کر نصرانی سفیر روم بول اٹھا، بے دین مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو سن، الحمدللہ میں نے سب گزشتہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے رسول مجھے بشارت کیوں دے رہے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بڑھا، حسین علیہ تصور سرت ہے عزیزو، حسین علیہ السلام کا سر تست سے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرزند رسول گواہ رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، تست میں رکھے ہوئے سر دیکھے حسن خاتمہ ہوا، پھر اسے قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، صرف سر کو دیکھا ہے، پہچانتا بھی نہیں تھا، بعد میں پوچھا یہ کس کا سر ہے، مگر برداشت نہ کر سکا، سوچے جب شام کے قید خانے میں سرائے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اور جب جناب زینب نے مجلس پڑھی ہوں گی، شام کی عورتوں نے سروں کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب لوٹا ہوا سامان آیا ہوگا، جب سر آنا شروع ہوئے۔ عزیزان گرامی، ایک ایک بی بی آگے بڑھ رہی تھی، جب قاسم کا سر آیا، ام فروا نے آگے بڑھ کے لے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، حسین کا سر آیا، جناب زینب آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، مگر عزیزو دو سر ایسے رہ گئے جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ سمجھ گئے ہوگے عزیزو، کسی نے پوچھا کیا اس کی ماں نہیں؟ کہا ماں تو موجود ہے، کہ مگر ماں اپنے بچوں کو نہیں روتی۔ کہا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا یہ جناب زینب علیہ خاتون کے بچے ہیں۔ ہائے اونو محمد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یا رب پروردگار، تڑپتے دل کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ
سب سے اہم دعا یہ ہے خدا ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما، کل مومن و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے خدا تو ان کی جان مال عزت ایمان اولاد کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند کر، پرچم کفر کو سر نگو کر، پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے تمام مرحوموں کی مغفرت فرما، خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، وقت ڈیلیوری کر ان کے لیے آسانی کر، پروردگار ہمارے بچوں کو نیک صالح تندرست خوبصورت فرما بردار بے عیب اور ایسی بنا کہ دین اور دنیا میں خوشی اور عزت نصیب امام زمانہ کے لشکر میں شمار ہو، خدا لالچ کے جوش و خروش سے، گجب کی تیزی سے، صبر کی ناتوانی سے، کنات کی کمی سے، حسد کے غلبے سے، تکبر سے ہمیں پناہ میں لے لے، خدا ہماری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو پروردگار ہے ہمارا، فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، خدا تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، یا سری الرضا اے جلدی راضی ہو جانے والے اپنے گنہگار کنیزوں سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ فاتحہ مجلس کا جو ثواب پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبروں کو ہدیہ کرتے ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات بانی مجلس حاضرین مجلس کے تمام مرحوم خصوصاً محمد علی حسین علی لمبری والے، یوسف بھائی لمبری والے، زہرا بن لمبری والے، اصغر علی بھائی نایانی، نرسی فیملی، نایانی فیملی، بھوجانی فیملی، تمام رشتہ دار آل رسول کی امت کے تمام لوگ کو اور تمام مرحوم مومن مومنات کو ہدیہ کرتے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم قبر والوں کو خوشی نصیب فرمائے، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔